بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کی بستی روشنیوں سے جگمگاتی تھی۔ یہ وہ بستی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد ایمان اور محبت سے سجا دیا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں سادگی تھی لیکن دلوں میں سکون اور خوشبو تھی۔ یہ شہر امیر و غریب، عرب و عجم سب کے لیے امن کا گہوارہ بن چکا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو دین کی تعلیم دے رہے تھے۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے چہرے پر سکون تھا۔ اچانک ایک قریب صحابی جن کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے دھیرے دھیرے اٹھے۔ وہ جھجکتے ہوئے قریب آئے اور ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر پر کھانا تناول فرمائیں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خوشی اور ڈر دونوں جھلک رہے تھے۔ خوشی اس بات کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، اور ڈر اس بات کا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالی اور مسکرا کر فرمایا، دعوت نیت سے ہوتی ہے، کھانے کی کمی یا زیادتی سے نہیں۔ یہ سن کر صحابی کا چہرہ روشن ہو گیا۔ ان کا دل مطمئن ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ان کی اہلیہ مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ گھر کے ایک کونے میں بکری بندھی ہوئی تھی جو کبھی کبھار تھوڑا سا دودھ دیتی تھی۔ آٹے کا چھوٹا سا مٹکا بھی تقریباً خالی تھا۔ صحابی نے خوشی سے کہا، آج ہمارے گھر میں خوشخبری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان ہوں گے۔ بیوی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس تو بس تھوڑا سا جو کا آٹا اور ایک پیالہ دودھ ہے، اس سے ہم مہمانداری کیسے کریں گے؟ شوہر نے نرمی سے جواب دیا، ہم اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کریں گے، برکت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے آئے گی۔ اہلیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ اہلیہ نے جو کہ آٹے سے چند چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائیں، ایک پیالے میں دودھ رکھا اور چٹکی بھر نمک ساتھ رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر شوہر نے کہا، یہی ہمارا سرمایہ ہے اور یہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت ان دونوں کے دلوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ غربت کے باوجود ان کے دل خوشی اور سکون سے بھرے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو غریب صحابی اور ان کی اہلیہ نے عاجزی سے استقبال کیا۔ گھر بہت چھوٹا تھا، دیواریں کچی تھیں اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہوئے فرمایا، تمہارے گھر کی خوشبو مجھے جنت کی خوشبو یاد دلا رہی ہے۔ یہ سن کر میزبانوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے فوراً وہ روٹیاں اور دودھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر کھانے کی ابتدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ روٹی کا اٹھایا اور دودھ کے ساتھ تناول فرمایا۔ اسی لمحے میزبانوں نے دیکھا کہ برتن خالی نہیں ہو رہا بلکہ کھانا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی برکت ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں میاں بیوی رو پڑے۔ ان کے دل میں سکون اتر گیا۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کے چھوٹے سے گھر کو جنت کا ایک کونا بنا دیا گیا ہو۔ کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ ان کے گھر میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما اور ان کے دل کو ہمیشہ ایمان کی روشنی سے منور رکھ۔ یہ دعا سنتے ہی میزبانوں کے دلوں میں عجب سرور پیدا ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کریں۔ کچھ دنوں بعد حیران کن تبدیلیاں آنے لگیں۔ بکری کے دودھ میں اتنی برکت آ گئی
کہ محلے کے کئی لوگ ان کے گھر سے دودھ لینے آتے، جو کا آٹا کبھی ختم نہ ہوتا، ان کا چولہا ہمیشہ جلتا رہتا۔ گھر کی غربت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے دل اللہ کی محبت اور شکر سے بھر گئے۔ وہ ہمیشہ کہتے، یہ سب برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعوت کا معیار کھانے کی مقدار یا شان و شوکت نہیں، بلکہ نیت اور اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے عمل میں بھی بے پناہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اصل دولت ایمان اور محبت اور دل کا سکون ہے، نہ کہ دنیا کا مال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ یہ پیغام دیتا ہے کہ غریب ہو یا امیر، اللہ کے نزدیک اصل عزت تقوی اور اخلاص سے ہے۔